چلیں انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں آیت نمبر 6 سے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور. وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی اگلی قدرت کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ ایک اور اپنی قدرت ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمام چیزوں کا مالک وہی ہے. جیسا بھی پہلے ہم نے بات کی تو جب اللہ تعالیٰ کا تصرف ہر چیز کے اوپر ہے تو اس میں ظاہر دن اور رات کا بھی آنا جانا شامل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں کیونکہ ایک بڑا امپورٹنٹ فینومینا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے الگ سے اس کا ذکر کرنا مناسب سمجھا کہ مثال کے طور پہ اللہ کبھی راتوں کو لمبی کر دیتا ہے, سردیوں میں دنوں کو چھوٹے کر دیتا ہے. اس کے برعکس کبھی راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں دن بڑے ہو جاتے ہیں جیسا کہ گرمیوں میں ہوتا ہے. کبھی دونوں برابر برابر بھی چلتے ہیں کافی قریب قریب. تو اسی طرح یہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں کبھی گرمی ہے, کبھی خزاں ہے, بہار ہے, کبھی سردی ہے. تو موسموں کا بھی جو تغیر ہے, جو چینجز ہیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ کرائی. آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں نا وہ کبھی اس بات کو سوچ لیں کہ ایسا کتنی صدیاں گزر گئیں, ایسا کبھی ہوا کہ جون کی جو گرمی ہے وہ آج جو سمجھیے جین چل رہا ہے ایسے ہی سیم ہو, جون کی گرمی آج بھی ہو جنوری میں. تو ہم سوچ نہیں سکتے نا, ہمارا دماغ جاتا ہے اس طرف. یعنی ہم نے اس طرح کی نعمتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے فور گرانٹیڈ لیا ہے کہ اگر جو ہے جنوری آئی تو ظاہر ہے ٹھنڈ ہوگی. کیسے ظاہر ہے؟ کوئی تو ہے نا ہستی, کوئی تو پیچھے ایک طاقت ہے, ایک قدرت ہے اللہ کی جو یہ تمام نظام کو چلا رہی ہے. اور اتنی اسموتھلی یہ نہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھول گیا جنوری میں پتہ چلا کہ لو چل رہی ہے. سوچے نا, ہو سکتا تھا نا واقعی اگر اللہ کا وجود نہیں ہوتا تو یہ ممکن تھا. یہ دلالت کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ اللہ نظام چلا رہا ہے پوری دنیا کا. یہی اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں, آپ کو خیال آتا ہوگا نا کہ کچھ آیات ایسی آتی ہیں جس میں بار بار یہ ذکر آتا ہے اللہ کی قدرت, اللہ دن کا رات کا آنا جانا, پتوں کا پودوں کا ذکر. یہ اللہ نے کوئی وجہ سے کوئی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے. دیکھیں نا, ہم یہاں بیٹھ کے غور کرتے ہیں تو ہمارا دماغ اس طرف جاتا ہے. اگر ہم اپنے گھروں میں رہیں اور قرآن نہ پڑھیں ہمیں تو کبھی خیال ہی ان بات کا نہیں آتا. ہمیں یہ ذہن میں بات ہی نہیں اترتی کہ دیکھو واقعی آسمان سے بارش آتی ہے, اولے آتے ہیں, یہ خیال آتا ہے نا. پھر اس کے بعد ہم سوچتے ہیں ہاں ہماری دعائیں اوپر چڑھ رہی ہیں, ہمارے اعمال اوپر جا رہے ہیں. تو یہی چیز ہی تو غور و فکر جو اللہ دعوت دیتا ہے نا کہ تم تدبر کرو, غور و فکر کرو. جب ہم ان ڈیپتھ قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہمارا دماغ جو ہے نا وہ جاگتا ہے, سویا ہوا. ورنہ تو میجورٹی لوگ سو رہے ہیں, حقیقت میں جو ہے نا وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جاگے ہوئے ہیں, ایکچولی وہ سو رہے ہیں. جاگا تو وہی ہے جو اس کے اوپر انٹروسپیکشن کرتا ہے, آیات کے اوپر غور و فکر کرتا ہے. چلیں آگے چلتے ہیں آیت نمبر 7. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر. ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا. جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے اہل ایمان کو کہ تم ایمان لے آئے, اللہ پہ ایمان لاؤ, رسول پہ ایمان لاؤ, اور اب ایک اور کام یہ کرو کہ اپنی جان مال اپنی صلاحیتیں, یہاں ذکر تو ہو رہا ہے مال کا, لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کے لیے جو چیز بھی آپ اللہ کی راہ میں لگائیں گے تو وہ فی سبیل اللہ میں شمار ہوگی. تو یہی اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے کہ تمہارے پاس جان ہے, مال ہے, تمہارے پاس کوئی ایبلٹی ہے, تمہارے پاس چلو دولت نہیں کوئی ایبلٹی ہے, کوئی ہنر ہے تمہارے پاس, چلو کچھ نہیں ہے تمہارے پاس صلاحیت نہیں, تمہارے پاس وقت تو ہے نا. وقت تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس قرآن پڑھنے کا وقت نہیں, اور جو کہتا ہے نا تو اٹس اے لیم ایکسکیوز. تو وقت تو نکال سکتے ہو نا, تو اسی کو اللہ کی راہ میں خرچ کر لو. تو یہاں پر صرف مال کی بات نہیں ہے, بات یاد رکھیے گا, آلدو آیت اسی کو انڈیکیٹ کر رہی ہے. اور جتنا وقت تم اللہ کے لیے لگاؤ گے, جتنی اپنی صلاحیتیں لگاؤ گے, یہ تمہارے بھی گناہوں کا بھی کفارہ بنیں گے. گناہ بھی ہمارے اس سے جھڑتے جاتے ہیں جتنا زیادہ ہم اللہ کی راہ میں اپنی چیزیں لگاتے ہیں اور اپنا وقت لگاتے ہیں. دوسری بات کیا ہے کہ اگر یاد رکھیں کہ ہم انفاق نہیں کریں گے تو ہمارے اندر نفاق پیدا ہو جائے گا. نفاق کیا ہوتا ہے؟ ٹو فیسڈ پرسنالٹی, جو کہ ہمیں سب سے زیادہ اسلام جو ہے اس کو کنڈیم کرتا ہے. تو پھر یہ اسی بات کی یہاں جو دعوت دی گئی
تو یہ بتایا کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو جس کا میں نے تمہیں جانشین بنایا. یعنی مراد یہ کہ تمہیں دنیا میں میں نے کتنی ساری نعمتیں دی ہیں، ان کو تم کیوں نہیں اللہ کی راہ میں لگاتے ہو. اور آپ دیکھیں کہ آج جو سچی بات ہے نا، جس کے پاس جو کچھ دینے کے لیے ہے نا وہ اللہ کے لیے لگا دے. آج جو شیئر ہے جنت کا وہ بڑا سستا ہے. تو جب شیئر مہنگا ہو جائے گا نا تو پھر اگر کوئی انویسٹمنٹ کرے گا نا تو اتنا پروفٹ نہیں ملے گا. ہوتا ہے نا دنیا میں جو بات کہہ رہی ہوں آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں. جو آپ لوگ ریئل اسٹیٹ وغیرہ میں لوگ پلاٹس خریدتے ہیں اور اپنی لگاتے ہیں نا پیسہ، تو ان کو یہ چیز لوگ سمجھاتے ہیں نا کہ آج کل لگا دو، آج کل بڑا فائدہ ہے. ایک دفعہ جو ہے نا آپ کو پتا ہے نا کہ جب سستا اگر ہو جائے یہ چیزیں، اجر بہت سارے لوگ اس پہ عمل کرنے لگے تو ظاہر ہے پھر وہ اجر نہیں ملے گا نا. جتنا جو آزمائش سخت ہوتی ہے اتنا اجر زیادہ ہوتا ہے. تو جو بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے اس کے حوالے سے میں آپ سے کہوں گی کہ جس کے پاس جو چیز ہے وہ اللہ کے لیے لگائے. اولاد ہے اس کو لگائے، کیپیبلٹی ہے، صلاحیت ہے، مال ہے، دولت ہے، وقت ہے، ہر چیز لگا دے. اور کیونکہ ہر ایک چیز آپ مکمل طور پہ اور پرفیکشن کے لیول پہ نہیں لگا سکتے، تو چلیں ہر چیز میں تھوڑا 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 حصہ اللہ کو دے دیں. اسی چیز کی اللہ تعالیٰ یہاں دعوت دے رہے ہیں. اور یہ بات تو ہم نے بہت دفعہ بات کی کہ جو چیز اللہ کے لیے لگے گی، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ آپ کا وقت ہے، چاہے آپ کی صلاحیت ہے، اس میں برکت پڑے گی. جتنا مال آپ اللہ کے لیے لگائیں گے آپ دیکھیں گے اتنا زیادہ امیزنگلی آپ کے مال میں برکت ہو رہی ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے آپ کا مال. کہیں نہ کہیں سے اللہ آپ کو کمپنسیٹ کر دے گا. اس کو غور کیجیے گا، اللہ کی راہ میں لگا کر نا آپ کو اندازہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور چیز دیکھیں کہ میرا اپنا ہے کیا. اللہ جو مطالبہ کر رہا ہے تو بات یہ ہے کہ میری تو یہ چیز بھی نہیں ہے، تو مال بھی میرا نہیں ہے، تو اللہ کا دیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہائیسٹ بڈر ہے، سب سے بڑا ہمارا، جب ہم سے سودا کریں نا تو ہمیں نفع دینے والا، ہم اس کے آگے اپنے کو بیچے نا، اپنی جان کو، اپنے مال کو. ہم کیوں دنیا کے حقیر لوگوں کے آگے اپنی جان کو بھی بیچ دیتے ہیں اور مال بھی ایسی بیکار جگہ لگاتے ہیں جس سے ہاتھ پلے کچھ نہیں آتا، صرف نقصان ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اپنے بچے کی شادی میں اسراف میں، تبذیر میں، ناچ میں، گانے میں، ڈیکوریشن میں، ڈیزائنر کپڑوں میں، زیور میں، کیا ملے گا ہمیں یہ سب کچھ دنیا کے لیے لگا کے؟ اپنے بچے کی خوشی، اور وہ بھی ایسی خوشی. میں یہاں تک آپ سے کہتی ہوں آپ یہ دعا کرا کریں کہ اللہ تعالیٰ جس خوشی میں، چاہے وہ میری ہے چاہے میری اولاد کی، آپ کی نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے وہ خوشی نصیب ہی نہ کرے. بات سمجھے، اس کی ڈیپتھ میں جائیں. میں جو آپ سے یہ بد دعا نہیں دے رہی میں، ٹھیک ہے، یہ بد دعا کرنا نہیں سکھا رہی میں. غور کریں اس پہ کہ جس چیز میں نا اگر، کیونکہ اس کا مطلب میری خوشی میں وہ ہوں، غلط خوشیاں تلاش کر رہی ہوں نا، گناہوں کو میں خوشیاں بنا رہی ہوں، تو اللہ تو مجھے توفیق ہی نہ دے نا ایسی خوشی کے کہ جس میں گناہ ہو، جس میں گمراہی ہو. مجھے نہیں چاہیے ایسی خوشی نا، اور نہ مجھے اپنے بچے کی ایسی خوشی کی تکمیل کی تو مجھے توفیق دے. کیونکہ بعض دفعہ پریشر میں آدمی آ جاتا ہے نا، تو اللہ سے مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر وہ پریشر ہی نہ ڈال کے میں اپنے بچے کی خوشی کی خاطر تیرے گناہ کرنے لگ جاؤں. تو آپ دعا کریں گے تو اللہ سن لے گا نا. لاکھ کوئی کسی کا بچہ کہتا رہے کہ مجھے ڈانس بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے اور گانے بھی کرنا ہے، آپ نے اللہ سے دعا مانگی تو دعاؤں، ماں کی دعا کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کریں، اللہ اس کا دل بدل دے گا. کیا پتا ابھی جو سرکشی ہے کسی اولاد کے اندر، تو آپ کی دعا کرنے سے وہ بھی آپ کا جیسا ہو جائے، وہ کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کی خوشی، جیسے امی آپ کی خوشی، آپ کہیں گے یہ کیا ہو گیا، یہ آپ کی دعا ہے. تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، میں نے جو ابھی کل پرسوں بھی ہم بات کل کر رہے تھے نا کہ ہائے واویلا ہم بہت مچاتے ہیں نا، ہائے ہائے یہ ہو گیا. کل میں کہہ رہی تھی نا آپ کو مثال بھی دے کے میں نے بتایا تھا، ہائے میرے بچے نے کہہ دیا، ہائے بچے نے کہا اب میں کیا کروں. تو بس یہ کرتے رہتے، یہ ہمارے نا فیوریٹ کام ہوتا ہے. اللہ سے نہیں مانگتے، بچے کو برا بھرا کہتے رہتے ہیں. آپ دعا مانگ کے تو دیکھیں نا، گڑ گڑا کے تو دیکھیں، تہجد میں رو کے تو دیکھیں نا. ہمارے تو میجورٹی اگر کوئی اٹھتا بھی ہے نا تو کہتا ہے کوئی مال میں برکت ہو جائے، چلو تہجد میں اٹھ جاتے ہیں. کل میں نے بتایا تھا نا سورہ واقعہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ رزق میں برکت ہو، جو کہ آپ کو میں نے بتا دیا موضوع اور ضعیف احادیث ہیں اس کے اوپر. تو یہی والی چیز ہے یہاں پہ کہ اللہ کے لیے جو کچھ لگ جائے نا، آپ سمجھیں کہ وہی بچے گا قیامت کے دن، اور جو اللہ کی راہ میں نہیں لگے گا وہ سب یہاں رہ جائے گا، ویسٹ ڈسٹبن کے اندر چلا جائے گا. تو یہی بات ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ نے ہمارے پاس جو بھی دی ہیں نا ہمیں نعمتیں، وہ اللہ نے امانت کے طور پہ دی ہیں. ہم نے حق سمجھ لیا، ہم نے کہا بس یہ تو میرا ہی ہے. جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے نا، یہ نعمان علی خان بڑی اچھی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ میں اپنے بچے کو میں کھا رہا ہوتا ہوں، چاکلیٹ کھا رہا ہوتا ہوں، میرا بچہ کہتا ہے مجھے بابا مجھے ایک پیس چاکلیٹ کا دے دیں، تو میں کہتا ہوں نہیں میں کھا رہا ہوں.
وہ کہتے ہیں نہیں پلیز، ان کو نا چاکلیٹ بہت پسند ہے، آپ اس سے ریلیٹ کر لیں گی میں کیا بات کہنا چاہ رہی ہوں. تو وہ جیسے ہوتا ہے نا بھائی ان کو بہت پسند ہے تو وہ دینا نہیں چاہتے، تو وہ بچہ کہتا ہے نہیں میں ایک بائٹ لوں گا بار کی اور میں آپ کو ریٹرن کر دوں گا. تو باپ ہے ظاہر کہتے ہیں میں دے دیتا ہوں. تو جب میں دیتا ہوں نا تو اس کے بعد وہ ایک بائٹ لیتا ہے، دوسری بائٹ لیتا ہے میرے سامنے بیٹھ کے، پھر اس کے بعد میں دیکھتا ہوں تو تیزی سے ختم ہوتی جائے، اتنی سی رہ گئی. تو میں کہتا ہوں بھائی مجھے لوٹا دو، تو میری تھی. تو وہ کہتا ہے کہ آپ کی کب تھی، آپ نے تو مجھے دے دی. پھر پوری ختم کر دیتا ہے. یہی ہے نا بات. اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دیتا ہے برتنے کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں لے لوں گا اسے، تمہارے باپ بھی ہیں ان کو لے لوں گا، ماں کو بھی لے لوں گا، اور بھی کوئی نعمتیں میں جب چاہے لے لوں گا، جب تک چاہے تم یوز کرو اسے. ہم کیا کہتے ہیں نہیں یہ تو میری ہو گئی، یہ تو میری ہے، یہ کیسے میری چھن گئی، فلاں کیا یہ کیسے چلا گیا، فلاں نقصان میرا کیسے ہو گیا، فلاں میرے ہی والد کیوں چلے گئے. آپ دیکھیں نا پھر ہم زبردستی کا اس کے اوپر جو ہے نا ہم اپنا پوزیشن لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہی بات یہاں پر ہمیں پتہ چل رہی ہے. اور ایک اور بات بھی آپ دیکھ لیجئے کہ یہ بھی ہمارے اندر ٹینڈنسی بہت ہے کہ اچھا فلاں اگر دے گا، کہیں ہمیں دین کے کاسٹ کا پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہاں اللہ کے دین کے لیے مال لگا سکتے ہیں ہم نا، تو بھی کیا ہوتا ہے کہ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں اگر میں سر انویسٹیگیشن کر لوں اور میری فرینڈ اگر دے گی نا میں اس سے پوچھوں تم نے دیا ہے کبھی اسے دینی ادارے میں دیا ہے، یہ مطلب صحیح جگہ لگاتے ہیں نا پیسہ، صحیح کرتے ہیں. اچھا پہلے تم دے دو، تم نے کتنا دیا، پتہ چلا 1000 دیا، اچھا تو میں 100 ہی دوں کہیں میرا کہیں اور نہ لگ جائے. تو اتنا جو آتھینٹک ادارے ہیں نا، آپ کو ایک دفعہ اطمینان ان کا ہو جاتا ہے نا کہ یہ صحیح کام کر رہے ہیں، تو اتنا نہ انویسٹیگیٹ کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں. اس طرح تو جیب سے ایک پائی نہیں نکلے گی اگر ہر ایک پر انسان شک کر کے بیٹھا رہے گا، اور ہم جو ہے ہم ہی محروم رہ جائیں گے. تو بہت سارے آتھینٹک ادارے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے ان کے بارے میں، یا پوچھ لیجئے آپ جو اہل علم لوگوں سے پوچھ لیجئے، آپ کو جب ویریفائی کوئی کرتے تو کافی ہے. اب اس دوڑ میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے کہ جو لوگ لگا رہے ہیں ان کے ہیلپر بن جائیے کہ دین کو بھی اس طرح جیسے انفاق کا ذکر ہے، کیا مطلب یہاں اللہ تعالیٰ کس انفاق کی بات کر رہا ہے، اللہ کے دین کے راہ میں پیسے کو لگانے کی اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں. اور دوسری جو بات یہاں پر آ رہی ہے کہ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے. یہ جو فا ہے نا فالذین، یہاں پر آ رہا ہے کہ فالذین آمنوا، تو جو لوگ ایمان لائے، تو یہ جو بات ہے نا فا، اس کے پیچھے پوری کہانی ہے. یعنی تم میں سے جو سیکریفائس کرے گا، یعنی جب آپ اللہ کی راہ میں مال لگا رہے ہیں یا کچھ بھی لگا رہے ہیں تو اس کے پیچھے ایک سیکریفائس ہوگی، کیونکہ یہ صدقہ ہوگا جو آپ اللہ کی راہ میں دیں گے، یا آپ کی زکوٰۃ نہیں ہوگی. زکوٰۃ تو ہر ایک دے دیتا ہے، صدقہ آپ کے اپنے پاکٹ منی میں ہوتا ہے یا آپ کا اپنا ذاتی مال ہوتا ہے جو آپ گھر کے خرچے میں سے نکال کے دیتے ہیں. تو اسی لیے اس کے پیچھے قربانی اللہ جانتا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھیں کیا کہ اللہ نے اس کے لیے بڑا اجر رکھا ہوا ہے. اس لیے اجر بہت بڑا ہے کیونکہ انسان جو ہے نا سیکریفائس دیتا ہے. اگر انسان اپنی صلاحیت لگاتا ہے، کیپیبلٹی لگاتا ہے، تو پتا ہوتا ہے انسان کو کہ اس وقت میں جا کے جاب کروں گا، میری جو کوالیفیکیشنز ہیں یا جو میری کیپیبلٹی ہے، میں اگر کہیں بھی جا کے جاب کروں تو مجھے تو ہزاروں اس وقت روپے ملیں. لیکن اگر اس کے باوجود وہ دین کے کام میں اپنے آپ کو کھپا رہے اور اس کو پتا ہے اینڈ آف دا ڈے آئی گیٹ نتھنگ آؤٹ آف اٹ، کیونکہ دین کے کام تو ایسے ہی ہوتے ہیں، سب والنٹیئر طور پہ کرتے ہیں کیونکہ ہر ایک کو یہی ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں تو اللہ سے اجر چاہیے. تو اس کو پتا ہوتا ہے، کوئی اتنا جو ہے نا بے وقوف نہیں ہوتا. سب سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہاں کچھ مل بھی نہیں رہا ہے، لیکن کس پہ بھروسہ ہوتا ہے؟ یہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر. تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو کچھ بھی اللہ کے لیے لگاؤ گے تو یاد رکھو ضائع نہیں ہوگی. وہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس وقت دے گا جب تم ایک ایک اجر کے، ایک ایک نیکی کے محتاج ہوگے قیامت کے دن. اور آپ یہ دیکھیں آج ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہمارا انٹلیکچوئل کلاس، پڑھا لکھا طبقہ، ہمارا امیر طبقہ اللہ ماشاءاللہ دین کی طرف نہیں آتے ہیں. ان کے نہیں آنے کی وجہ سے آج کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اسلام پر آج خزاں ہے اور گھروں میں بہار ہے. پیسہ آپ دیکھیے کہ یہاں پر چند لوگوں کے ہاتھوں میں، پاکستان میں اسپیشلی آپ دیکھ لیجئے چند لوگوں کے ہاتھوں میں پیسہ ہی پیسہ ہے. اسپیشلی آپ خاص لوکیلٹیز میں چلے جائیں، سارا پیسہ کانسنٹریٹڈ ہے. تو باقی جو ہے نا آپ دیکھ لیجئے دین کا کیا حال ہو رہا ہے، کیا درگت بن رہی ہے، کوئی کسی کو خیال نہیں. اگر آج پیسے والوں کو اس کا خیال ہوتا تو ہمارا دین جو ہے وہ بہت آگے نکل چکا ہوتا. ہم کیا کرتے ہیں، بچا کچا مال دین کے لیے لگا دیتے ہیں. گھر کی پرانی کارپیٹ، بہت امیر کبیر لوگ ہوتے ہیں، گھر کی پرانی سڑی گلی فیڈڈ کارپیٹ کہتے ہیں اسے مسجد میں بچھا دیے گا. بہت کہتے ہیں ہم نے بڑا، آپ کو پتا ہے بڑا دین کا کام کرتے ہیں، مسجد میں کارپیٹ بچھائی ہے انہوں نے.
ٹوٹی ہوئی جو ہے نا وہ سراہی جا کے وہاں رکھ لیتے ہیں، جبکہ آج کل واٹر فلٹر کا زمانہ ہے، واٹر جو کولر فلٹر والے ہوتے ہیں ان کا زمانہ ہے، وہ آپ لگائیں نا 50-60 ہزار روپے کا کسی کو دے دیں، بلکہ یہ والے جو چھوٹے والے آتے ہیں تو اور کم کے ہوتے ہیں، اس کے بجائے ٹوٹی ہوئی جو ہے وہ سراہی دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیا دین کے لیے کام کیا ہے، کیا ہم نے مسجد میں جو ہے نا سراہی لگائی ہے۔ تو اللہ جانتا ہے، یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جو کچھ خرچ کرو گے، اللہ کو ایک تو نظر بھی آ رہا ہے کہ تم کس دل سے دے رہے ہو، کس نیت سے۔ تو ایک اور سبق موجود ہے کہ انفاق کریں، کھلے دل کے ساتھ اللہ کے لیے کریں، چھوٹے دل کے ساتھ نہیں کریں، چھوٹی چیز اللہ کو نہ دیں۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی، اگر حیثیت کم ہے تو اللہ آپ کے 10 روپے کو بھی بڑھا کے جو ہے نا بہت گنا کہیں آگے تک لے جائے گا، لیکن اگر حیثیت ہے اور اس کے باوجود دل اتنا چھوٹا ہے تو پھر اللہ دیکھ رہا ہے اس کو بھی۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 8، وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اور وہ تم سے عہد لے چکا اگر واقعی تم ماننے والے ہو۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنے بڑی دعوت اور اتنی امپورٹنٹ دعوت کے باوجود جو اللہ کی طرف سے بھی ہے، اور ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت دیتے تھے مسلمانوں کو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تبھی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ آپس میں کمپٹیشن کرتے تھے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے۔ تو بتایا ہی جا رہا ہے ان لوگوں سے کہ جو اس دعوت کے باوجود اللہ کی اس دعوت کو ریجیکٹ کر لیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک دفعہ لا الہ پڑھ لیا، یہ پہلے بھی مسلمانوں کی بات تھی اور آج بھی ہے کہ لا الہ پڑھنے کے بعد سوچتے ہیں کلمہ پڑھ لیا، اب اس کے بعد نہ کرتے کیا ہیں کہ اپنی رسم و رواج کو، اپنے کمفرٹس کو، دولت کو، دنیا کے انبار کو، اپنی ڈگریز کو، ان تمام چیزوں کو معبود بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے اوپر جیتے ہیں، ان کو معبود بناتے ہیں۔ معبود میں کس حساب سے کہہ رہی ہوں کہ جو امپورٹنس اللہ کو دینے کا حق تھا، جس کے لیے کلمہ پڑا تھا، اس کے بجائے ساری اہمیت تو ان چیزوں کو دے دی، ان میں زندگی لگا دی۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں، یعنی کمال بات ہے کہ تمہیں پھر بھی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک اور اس میں سبق موجود ہے کہ تم اللہ کی راہ میں لگاؤ گے تو تمہیں کیا نقصان کا خطرہ ہے؟ تم فکر نہ کرو، اللہ ایک ایک پیسے کو تمہیں بڑھا چڑھا کے لوٹائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا نا صدقہ، ادھر آپ صدقہ کر کے دیکھیں اور آپ آبزرو کیجئے گا کہ کیسا اللہ آپ کو دنیا میں ہی لوٹا دے گا۔ آخرت کی تو چھوڑ ہی دیجئے جو اللہ انعامات دے گا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ لوٹاتا ہے۔ کہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ یہ بات بتا رہی ہوں، آپ یہ کر کے دیکھیے، ایک ایکسپیریمنٹ جتنا بھی ہو نا دیجئے اللہ کی راہ میں اور تھوڑے دن رکیے اور پھر آبزرو کریے، دیکھیے کہ اللہ آپ کو کیسے لوٹاتا ہے۔ اللہ کسی کا مال بھی نہیں رکھتا، جو سچی بات ہے۔ تو اسی کا ذکر یہاں کیا گیا، اور یہاں پر اگر آپ یہ دیکھیں نا تو ایک ایسے انسان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کان نہیں دھر رہا ہے، یعنی پاسٹ میں اگر ہم دیکھیں نا، اور آج بھی اگر ہم یہ دیکھیں تو واقعی یہ بات ہے کہ ایک جھنجھوڑنے والا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم قرآن تمہارے سامنے موجود ہے، تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا یقین ہے، اس کے باوجود تم ایمان نہیں لاتے اس قرآن کے اوپر، تم اللہ کی دعوت کا انکار کرتے ہو، زبان سے اگر اقرار کر بھی لیا ہے کلمے کا تو عمل سے ظاہر نہیں کرتے ہو، اور اگر عمل ہے تو نیت خالص تمہاری نہیں، دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہو، ریاکاری کے لیے عمل کرتے ہو، یا تو یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں ڈر کس چیز کا ہے۔ دونوں آیتوں کا اگر جوڑے نا تو بات یہ ہو رہی ہے تمہیں ڈر کس چیز کا ہے، تم کیوں نہیں دیتے اللہ کی راہ میں؟ اللہ تمہارے فائدے کے لیے یہ مال تم سے مانگ رہا ہے، اور دیا ہوا بھی مال اللہ کا ہے۔ ایک اور بہت بڑی بات، ہمارا ہے کب جو اس کے مالک بن کے ہم بیٹھ گئے۔ دوسری بات یہاں پہ بتایا کہ وہ تم سے عہد لے چکا اگر واقعی تم ماننے والے ہو۔ تو اس کے بارے میں نا دو رائے آتی ہیں مفسرین کی۔ عہد میں ایک تو عہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے اس کو جوڑا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بیعت مراد ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے لیا کرتے تھے کہ خوشی ہو ناخوشی ہو ہر حالت میں تمہیں اللہ ہی کی سماع اور اطاعت کرنی ہے۔ یہ ایک بیعت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے صحابہ کرام سے۔ بیعت آپ سمجھتے ہیں نا، ہاتھ میں ہاتھ لے کے آپ ایک وعدہ کروایا کرتے تھے۔ تو یہی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ تم سے عہد لے چکا اگر تم ماننے والے ہو۔ تو ان میں کیا تھا کہ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ منافق کیا ہوتے تھے، کون لوگ تھے یہ منافق؟ مسلمانوں میں ہوتے تھے۔ تو انہی کی طرف یہ بات اور زیادہ جا رہی ہے کہ تم نے تو عہد بھی لے لیا اور اس کے باوجود تم پھر گئے، جب اسلام کے لیے کال آئی تو تم نے آنکھیں اپنی پھیر لی۔
آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 9 اور 10 ایک ساتھ دیکھ لیتے ہیں. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. ترجمہ ہے اس کا کہ وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندوں پر صاف صاف آیت نازل کرتا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے. تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا. ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں سے ہی اچھے وعدے فرمائے. جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اچھا، اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں دو تین چیزیں یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک تو یہاں پر میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتا دوں کہ جو عہد کا معاملہ تھا نا، تو اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہمیں ملتی ہے جو میں نے بھی آپ کو بتایا تھا نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عہد لیا کرتے تھے صحابہ کرام سے، تو اس کے کچھ ورڈنگز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. مسند احمد میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے صحابہ کرام نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس بات پر بیعت لی تھی کہ ہم چستی اور سستی ہر حال میں سمع اور اطاعت پر قائم رہیں گے، خوشحالی اور تنگحالی دونوں حالتوں میں راہ خدا میں خرچ کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے منع کریں گے، اللہ کے خاطر حق بات کہنے اور اس معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے. تو یہ وہ عہد تھا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے لیا کرتے تھے، جس کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے ذکر کیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. جو ابھی ہم نے بات کی تھی، یہاں پر بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں پر آیات نازل کرتا ہے. قرآن کا ذکر ہے تاکہ اندھیروں سے انہیں روشنی کی طرف لے آئے. تو اب اس کی طرف یہاں پر بات آ رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کو اپنی رحمت اور اپنے فضل سے ان کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، ان کے دل کی تاریکیوں کو، ان کے گناہوں کو دور کرتا ہے. تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو جو ایک حدیث آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. تو یہی وہی بات ہے کہ اگر ہم اب قرآن پڑھنے سے پہلے کی اپنی زندگی دیکھیں، دین میں آنے سے پہلے کی اپنی زندگی دیکھیں اور ابھی کی زندگی پہ تھوڑا غور و فکر کریں، تو آپ سب کو اپنے اندر ایک واسٹ چینج اور ٹرانسفارمیشن محسوس ہوگا. ہے کہ نہیں ہے مجھے یہ بتائیے. ہاں، میں نہیں مان سکتی کہ نہیں ہوگا، ہے نا. الحمدللہ کسی کا 30% ہوگا، کسی کا 50 ہوگا، کسی کا 60 ہوگا، 70 ہوگا، ہاں 20 بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہوگا ضرور. تو یہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ آیات نازل کر رہا ہے، اس کا ایک مقصد ہے. اس قرآن کا یہ ایک ہائی پیڈسٹل پہ رکھنے کی خالی کتاب نہیں ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کیوں تم پہ یہ رحم فرماتا ہے، کیونکہ وہ شفیق اور مہربان ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہارے بیچ میں ایک کتاب نازل کر دی، اور جتنی تم اس کی قدر کرو گے تم اللہ کے نزدیک تمہاری قدر بڑھتی چلی جائے گی. یہ فائدہ ہوگا اس کتاب کو پڑھنے کا، اس سے تعلق جوڑنے کا. اس کے بعد جو بات یہاں پر آ رہی ہے وہ یہ کہ دوبارہ سے آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بڑے سخت انداز میں اب اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں آیت نمبر 10 میں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جبکہ آسمان اور زمین کی میراث تو اللہ ہی کے لیے ہے. اس کو اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں. اور دوسری پھر ایک اور بات بھی یہاں آ رہی ہے کہ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کریں گے. اس کو میں ابھی اس کی تفسیر آپ کو سمجھاتی ہوں. پہلے تو یہ جو بات ہے نا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے، اس کو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پہلے کی تو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہم بعد میں دیکھیں گے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اصل میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دعوت دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ایک ایسی بزنس ٹرانزیکشن کی طرف آؤ کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہیں 100% نفع ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ اگر آپ پاسٹ میں دیکھیں منافقوں نے پھر بھی اللہ کی راہ میں
حصہ نہیں ڈالا، جہاد میں حصہ نہیں ڈالا، دین کی سربلندی کے لیے نہیں ڈالا، اور آج بھی ایسے کتنے لوگ موجود ہیں. تو اس پر یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اس کی اگر ہم تفسیر میں جاتے ہیں کہ اگر انسان بچا بچا کے اپنے مال کو رکھتا ہے تو آپ سوچیں کتنا ریٹرن مل جائے گا نا. بتائیں بینک کتنا دے دے گا ریٹرن؟ اتنا تو نہیں دے گا نا جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. آپ کو تو پتہ ہے نا اللہ تعالیٰ تو جو ہے نا وہ 1 کے بدلے 10 بلکہ 100 گنا بڑھا دیتا ہے قرآن کی آیت کے مطابق سورہ البقرہ میں. دوسری بات جو ابھی پہلے ہم نے بات کی تھی، یہ دیا ہوا مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. کوئی میرا تو ہے نہیں، میں نے تو نہیں کما لیا نا یہ تو اللہ اپنی چیز ہی مانگ رہا ہے اور ہمارے فائدے کے لیے مانگ رہا ہے. اللہ کو کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی نعوذ باللہ ہمارے پیسے سے محل بنانا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ اپنا کوئی فائدہ کرنا ہے ہمارے پیسے سے؟ ہمارا فائدہ ہے اس کا. اور آپ یہ دیکھیے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو جب دولت ملتی ہے، پیسے ملتے ہیں، سب جو ہے وہ اپنے ذاتی اپنے آرام آسائش، میں نے بتایا نا سب سے زیادہ ہمارے شادی بیاہ میں پیسے کا اسراف اور پھینکا جاتا ہے پیسہ، لگژریز میں پیسہ لگا دیتے ہیں. جب اللہ کے دین کو ضرورت ہوتی ہے تو کوئی ہاتھ آگے نہیں آتا نا، کوئی آگے بڑھ کے اس میں دین کی راہ کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں دیتے مال، میجورٹی. تو بات کیا ہے کہ آپ نوٹ کیجئے کہ اگر انسان نہ قرآن نہ پڑھے اور انسان اپنے طریقے سے پیسوں کو خرچ کرے تو آپ لٹرلی یقین کیجئے کہ اللہ ماشاءاللہ جو انسان اپنی ضرورت پہ لگا رہا ہے، اس کے علاوہ جو انسان یوز کر رہا ہے نا وانٹس کے اوپر، وہ لٹرلی ڈسٹ بن کی نظر ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ بازار گیا، 8-7 لون کے جوڑے لے آئے، کوئی ضرورت نہیں تھی. کہاں گیا یہ سارا جو پیسہ ہے یہ کدھر گیا؟ پھینک کر آئے نا، لٹرلی پھینک کر ڈسٹ بن میں ڈال دیے. کوئی اجر ملے گا اس کا؟ مطلب ہو سکتا ہے شاید پکڑ بھی ہو جائے کہ بھئی اتنا اسراف کر رہے ہیں، لیکن چلیں اگر پکڑ نہیں دی ہوئی، اللہ نے نہیں پکڑ کی تو فائدہ تو کچھ نہیں ملا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے بچوں کی شادیوں میں کھانوں پہ 1,000 لوگ، وہ فلاں 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 کو بلا لو، اس کو بلا لو. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہال ایک بھرا ہوا نظر آئے. آپ کو پتا ہے یہ بھی ایک کوئی فیشن اور عزت کا معیار ہے کہ لوگوں کو بھرو. کیونکہ میں یہ بات جانتی ہوں نا، کسی نے یہ بتایا تھا کہ ہم نے 1,000 لوگوں کا وہ لے لیا ہے جگہ، تو اب ہمیں لوگوں کو بھرنا ہے. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی لوگ باہر سے آئیں تو وہ دیکھیں تو وہ کہیں کہ جو ہے نا خالی ہے. تو وہ لوگوں کو ایکسٹرا کارڈ دے رہے تھے کہ آپ 20 لوگ آپ بلا لیں، 20 لوگ آپ بلا لیں، سب بلائیں کہ کسی طرح ہمارا جو ہے نا ہال ایسا کھچا کھچ بھرا ہوا نظر آئے. تو یہ بھی ایک جو ہے نا پیسہ اڑانے کا ذریعہ ہے. تو یہ جو ساری چیزیں کہاں جا رہی ہیں؟ ڈسٹ بن میں. 20 طرح کے کھانے رکھ دیے، کہاں جا رہے ہیں؟ ڈسٹ بن میں جا رہے ہیں، اسراف ہو رہا ہے. تو اگر ہم اللہ کے ہاتھ میں دیں گے تو اللہ حکمت والا ہے. اللہ ہمارے پیسے کو جب لے گا تو کہیں بڑھا چڑھا کے دنیا میں بھی تو لوٹائے گا اور آخرت میں جمع کر کے رکھے گا، آخرت انویسٹمنٹ بینک میں. اور انسان اگر اپنے طریقے سے پیسے کو لے گا تو اس کا کام جو ہے نا، عقل اس کے اندر جو ہے نا مشکل سے ہی لوگوں کے اندر ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا کسی اچھے کام میں اللہ ماشاءاللہ لگائیں. ورنہ زیادہ تر لوگ اپنے نفس کے اوپر لگاتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں؟ پیسے ہی نہیں بچتا کہ ہم صدقہ کریں، پیسے ہی نہیں بچتا ہم دین کے کام کے لیے دیں. جن کے پاس بچتا ہے وہ دے دیں. ہمیں تو اپنی بیٹی بھی آگے ہے، ابھی بیٹا بھی بیٹھا ہے، ہمیں تو سب کی شادیاں کرنی ہے بھائی، کھانے کرنے ہیں، ان کے کپڑے بنانے ہیں، جہیز دینا ہے. ہمارے پاس کہاں پیسہ ہے کہ ہم دین کو دیں؟ جو امیر لوگ ہیں وہ دیا کریں نا، جن کے پاس ایکسٹرا پیسہ ہے وہ دیں. تو ایکسٹرا سب کے پاس ہے، یہ تو نیت کی بات ہے. تو بہرحال یہاں پہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ میں نے وہی جو آپ کو بات بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی موجود ہے کہ اسلام کو بالآخر عروج ملنا ہے. ہم سب جانتے ہیں اس بات کو نا. تو بہتر ہے کہ اسی امید پر اس کاز میں پیسہ لگا دیجئے کہ ایک نہ ایک دن تو کامیابی اسی کو ملنی. اور دوسری بات یاد رکھیے گا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں جو ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں. اگر آپ دین کی ایک اچھی مثال چھوڑ کے جائیں گے، چاہے سادگی کی صورت میں مسجد میں نکاح کیا، ولیمہ کر دیا، کوئی جہیز نہیں لیا، کوئی پیسہ اسراف نہیں کیا، اس کے علاوہ بھی نیکیوں کی مثال، دین کے راہ میں پیسہ لگانے کی مثال، تو یاد رکھیے گا کہ ٹرینڈ سیٹرز اور فالوورز دونوں کا اجر برابر نہیں. جو ٹرینڈ سیٹ کر کے جائے گا اس کا صدقہ جاریہ کہیں زیادہ ہوگا فالوورز کے بنسبت. اور دوسری بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ سابقون الاولون کا درجہ اصحاب الیمین سے دونوں کا برابر نہیں ہے. ٹھیک ہے، آلدو ان کے لیے بھی اجر ہے، پاس ہیں، وہ پاس پرسنٹیج ہیں، لیکن سابقون الاولون کا بات ہی کچھ اور ہے، درجات ہی کچھ جنت میں الگ ہوں گے. تو آپ یہ دیکھیے کہ میں صرف ایک مثال سے آپ کو بات سمجھاؤں گی کہ اگر آج بھی حالانکہ بہت برانڈیڈ سٹورز اور کھل گئے ہیں، شاپس کھل گئی ہیں برانڈیڈ،
تو مگر پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی جوڑا اگر وہاں سے لیا اپنے بڑے چاؤ سے اور پھر آپ جہاں جا رہی ہیں وہاں پہ وہی والا پرنٹ پہنا ہوا کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے، جہاں جا رہی ہیں آج گئی تو بھی کوئی پہنا تھا، کل گئی تو، جو کہ پاسبل ہے اور ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ دل سے اتر جاتا ہے نا. تو پھر آدمی کہتا ہے بھائی میں کوئی ان یوزول اب میں لون یا کپڑے لوں گی بیکاز بڑے کامن ہو جاتے ہیں نا فلاں کے پرنٹس. تو آج جو ایمان کا جوڑا ہے نا، دین کی راہ پہ چلنے والی جو چیز ہے تو وہ بڑی ان یوزول ہے. تو ایمان کا جو لباس ہے نا وہ اپنے اوپر چڑھا لیں، بہت ہی یونیک لباس ہے. بڑے کم لوگ آپ کو نظر آئیں گے، یونیک لوگ نظر آئیں گے جو اس راہ پہ چلنے والے ہوں گے. تو اور دوسری بات کیا ہے کہ دیکھیں نا، کوئی چیز بھی کامن انسان کو اچھی نہیں لگتی نا. جو سب کر رہے ہوتے ہیں انسان کہتا ہے اچھا سو واٹ، یہ بھی کر رہا ہے یہ بھی پی رہا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا ہر چیز کہتے ہیں کہ میں پردے بھی لوں گی تو بہت ڈفرینٹ لوں گی، اور کپڑے بھی لوں گی تو ڈفرینٹ، جوتے بھی ہوں تو کامن نہ ہو. جو لوگ کامن چیز پسند نہیں کرتے. تو اگر آج آپ دیکھیے تو لوگ کس میں مگن ہیں، کس چیز میں بزی ہیں. لیٹسٹ فیشن میں بات ہے تو وہی کر رہے ہیں، جا رہے ہیں تو وہی کر رہے ہیں. لیٹسٹ ٹرینڈ کیا ہے، لیٹسٹ فیشن کیا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا چیز ان ہے، ویکیشن کہاں منانے جاؤ، کپڑے کون سے ان ہے، بس اسی میں لگے ہوئے ہیں نا. تو یہ چیزیں بڑی کامن ہیں. اگر ہمیں یونیک بننے کا شوق ہے نا تو ہم اپنے آپ کو قرآن میں اور اللہ کے دین میں بزی کر لیں. یہ بڑے تھوڑے سے لوگ کام کر رہے ہیں. ایک اور بات کیا کہ جیت جو ہے نا وہ دنیا پرست لوگوں کی نہیں ہونی، ٹرینڈ سیٹ، یہ جو ٹرینڈز کو فالو کرنے، فیشن کو فالو کرنے والوں کی نہیں ہونی ہے. جیت جو ہے وہ آخر کار جو فلاح جس کو کہتے ہیں وہ تو اسلام کو ہی ملے گی. تو کیوں نہ ہم کامیاب ہونے والوں کے ساتھی بنے. کون ایسا ہوتا ہے جو فیلئرز کا ساتھ دیتا ہے یا ساتھ ان کا نبھاتا ہے؟ یہ تو سب ختم ہونے والی چیزیں، دنیا کے فیشن اور دنیا پرستی اور دنیا کی چاہ. اصل تو رہنے والی جو چیز ہے وہ تو اسلام ہے، وہ دین ہے. دوسری جو اگلی بات ہے اس کو ذرا غور سے سمجھ لیجیے گا کہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا کہ دونوں کا اجر برابر نہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ فتح کا ذکر ہے یہاں پہ، اس کو سمجھ لیجیے. ہوا یہ تھا کہ فتح مکہ سے قبل جو ہے مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی، اور آپ کو پتا ہے کہ قوت کے لحاظ سے بھی وہ کم تھے، ایک طرح سے ڈاؤن ٹراڈن تھے. مالی حیثیت تو ان کی نہایت کمزور تھی، اور ویسے بھی ان کے پاس کوئی ریسورسز نہیں تھے، ہتھیار اٹھانے کی انہیں اجازت نہیں تھی. ان حالات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور ساتھ میں جہاد میں حصہ لینا، جو کہ ان کو پتا تھا بغیر ہتھیار کے ہم جہاد کرتے تھے تو زیادہ تر پتا ہوتا تھا کہ فیٹل ہے، مر جائیں گے. تو اس میں اتنا مشکل اور اتنا دل گردے کا کام تھا کہ جن صحابہ کرام نے اور جن مسلمانوں نے اس وقت دین کا ساتھ دیا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب فتح مکہ ہو گیا تو پھر کیا ہوا، مسلمان تعداد میں بھی بڑھ گئے. اس کے علاوہ ان کی مالی حیثیت تو بہت ہی اچھی ہو گئی، بہت زیادہ پیسہ آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ یہ دونوں ادوار کے جو مسلمان ہیں ان کا اجر برابر نہیں ہے، کیونکہ پہلے جنہوں نے انفاق کیا فتح مکہ سے قبل اور جہاد کیا وہ بہت ہی کٹھن حالات سے گزرے، ان کا کوئی کمپیریزن نہیں کر سکتا جو جس سچویشن سے وہ گزرے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو مقدم رکھا جنہوں نے کہ فتح سے پہلے جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیا. تو یہ بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. اور حالانکہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں سے وعدے اچھے ہیں. یہ نہیں بات کہ اللہ اجر نہیں دے گا. دیکھیں نا وہی بات ہے کہ سابقون الاولون سے بھی وعدہ اچھا ہے، اصحاب الیمین سے بھی وعدہ اچھا ہے، لیکن پھر بھی دونوں برابر نہیں. مقربین کی بات ہی کچھ اور ہے. اور یہ لوگ جو تھے نا یہ سابقون الاولون ہی تھے. یہ انہی کی بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ جنہوں نے فتح سے پہلے اپنا مال اور جان اللہ کے لیے لگایا. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں اور ایک اور اس میں حدیث بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہا کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ میرے صحابی کے خرچ کیے ہوئے ایک مد کا مطلب ہوتا ہے مٹھی، ایک مد بلکہ نصف مد کے بھی برابر نہیں. سمجھ گئے؟ یہی والی بات یہاں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمائی. بالکل یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میرے صحابہ نے جو خرچ کیا ہے، اب بعد میں کوئی احد پہاڑ کے جتنا بھی سونا خرچ کرے گا، ایون آج تک بھی وہ ان کے سیکریفائس کو نہیں پہنچ سکتا. ان کا اجر ہی ایکسٹرا آرڈنری ہے. تو یہ بھی بات ہمیں اس سے بھی کلیئر ہو گئی.